ہاتھ سے جاتی رہی، اندر سے وہ چٹا کافر ہو چکا ہے، لیکن اوپر ونیئر لگی ہوئی ہے، وہ قانونی ایمان کی جو ہے وہ اس کے اوپر شرط پوری ہو رہی ہے، لہذا وہ مسلمان سمجھا جا رہا ہے۔ یہ اگر حقیقت سامنے نہ ہو تو اس آیت کے اندر جو ہمارے لیے ایک انذار کا پہلو ہے وہ در حقیقت وہ سرے سے پھر ہمارے اندر کوئی اس کی وجہ سے تشویش پیدا ہوگی ہی نہیں کہ اعمال کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے، اور اعمال بھی بہت سے اعمال نہیں، ایک کبیرہ گناہ بھی اگر اس کے اوپر مداومت ہے، اس پر تسلسل ہے، اسی پر ڈیرا لگا لیا گیا ہے، اسی پر انسان جو ہے اوڑھنا بچھونا بنا کر بیٹھ گیا ہے، تو ایک گناہ بھی انسان کے ایمان کو ختم کر کے اسے کفر کے حکم میں داخل کر سکتا ہے، چاہے قانونی اعتبار سے وہ مسلمان تسلیم کیا جا رہا ہو، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی بھی آخری وقت تک قانونی طور پر مسلمان سمجھا گیا۔ اچھا، یہ جو منافقین کا تھا ایمان سے کفر کی طرف جانا، سورہ نساء کی بعض آیات سے جو بڑی خوبصورت اس کی تفصیل سامنے آتی ہے، وہ ایک دم نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک شخص جب ایمان کی طرف بڑھتا ہے، پھر ایمان کے تقاضوں کو دیکھ کر گھبراتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، پھر وہ کسی وقت پھر طبیعت کے اندر آتا ہے، حضور کی صحبت میں بیٹھا ہے، کچھ قرآن پڑھا ہے، پھر طبیعت میں ایمان کی طرف جو ہے وہ میلان پیدا ہوا، پھر کچھ آگے چلا، پھر جب کوئی تقاضا مشکل آ گیا پھر پسپائی ہوئی۔ تو یہ جیسے ڈوبنے والا آدمی، ایک مرتبہ میں نے مثال دی تھی کہ کوئی شخص جب ڈوب رہا ہوتا تو ایک دم تہ میں نہیں بیٹھ جاتا، ڈبکیاں لگاتا ہے، نیچے گیا پھر اوپر آیا، پھر نیچے گیا پھر اوپر آیا، اور بین ہی وہی نقشہ جو ہے کھینچا گیا ہے سورہ نساء کی اس آیت میں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، جیسے کہ وہ ڈبکیاں لینے والا شخص ایک دفعہ نیچے گیا پھر اوپر آیا، پھر نیچے گیا پھر اوپر آیا، پھر جو گیا سو گیا، پھر وہ جا کر جو ہے تہ میں بیٹھ گیا۔ بعین ہی یہی معنوی سطح پر ہوتا ہے ایمان، پھر ایمان کے بعد کفر، کعبہ مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، اسی تذبذب میں مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ کیفیت رہتی ہے کچھ عرصے، اس کے بعد آدمی جو ہے اس کفر کے اوپر، لیکن کفر معنوی، کفر حقیقی، کفر باطنی، کفر قانونی نہیں، قانونی طور پر پھر بھی مسلمان ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے تو پھر یہ آیات، لیکن چونکہ علماء کرام کو وہ جو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، معتزلہ کے مقابلے میں اور خوارج کے مقابلے میں، چونکہ خوارج نے بہت بڑی گمراہی کا ارتکاب کیا کہ کبیرہ گناہ جس نے کیا وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، جب مرتد ہو گیا واجب القتل ہے، اس کی جان اور خون بھی مباح، اس کا مال بھی مباح، اس کی عورت بھی جو ہے گویا کنیز کی حیثیت سے اب آپ اپنے گھر میں ڈال لیجئے، سب کچھ ہو گیا، وہ کافر ہو گیا اس لیے کہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہ بہت بڑی گمراہی تھی، اور تاریخ اسلام میں سب سے بڑی عظیم گمراہی یہی ہوئی۔ تو اس سے گھبراتے ہیں علماء اسلام کہ کہیں کسی کے ذہن میں اس قسم کی انتہا پسندی اور مغالطہ پیدا نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے معتزلہ نے ایک من گھڑت شکل بنا لی ہے، منزلۃ بین المنزلتین، کہ ایک شخص نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے تو کیا ہے بھائی؟ یہ بھی میں اس کی حقیقت پوری بیان کر چکا ہوں، میرے ان خطبات کے کیسٹس موجود ہیں، ان کو لے کر سنیے۔ حقیقت میں یہ گمراہیاں جو ہیں ان سے بچانے کے لیے اس قسم کی آیات کی جب تعویل کی جاتی ہے تو اس میں در حقیقت بات وہ اس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر تاثیر ختم ہو جاتی ہے، ان آیات کے اندر پھر لوگوں کو لرزہ طاری کرنے والی جو ایک کیفیت ہے وہ ان کے اندر باقی نہیں رہتی۔ میں مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسی آیت مبارکہ پر، اب میں یہ باقی اور لوگوں کے حوالے نہیں دے رہا، آپ کو معلوم ہے کہ جو دیوبندی مکتب فکر کے مفسرین ہیں، علماء ہیں، ایک خصوصی ان کے ساتھ ایک بہرحال ایک ذہنی مناسبت ہے مجھے، اور خاص طور پر حضرت شیخ الہند کے بارے میں تو میرا قول ہے، میرا خیال ہے، بلکہ مجھے یقین کی حد تک ہے کہ 14ویں صدی ہجری کے سب سے بڑے مجدد اعظم حضرت شیخ محمود الحسن، وہ میرے نزدیک شیخ الہند جن کو کہا جاتا ہے، وہ مجدد اعظم تھے 14ویں صدی ہجری کی۔ تو یہ میرے دل میں ان کا مقام ہے، قدر و قیمت ہے ان کی میری نگاہوں میں، لیکن اس کے باوجود وہاں جہاں اختلاف کی بات ہے وہ میں اپنا اظہار اختلاف کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس آیت کے بارے میں مولانا تھانوی نے لکھا، کیوں نہیں جو شخص قصداً بری باتیں کرتا رہے اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ شیخ الہند لکھ رہے ہیں
گناہ کسی کا احاطہ کر لے، اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لے کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، حتیٰ کہ دل میں ایمان و تصدیق بھی باقی نہ رہے۔ اگر دل میں ایمان و تصدیق بھی ہوگی تو احاطہ مذکور محقق نہ ہوگا، تو اب کافر ہی پر اس کا اطلاق اور کافر ہی پر یہ صورت صادق آ سکتی ہے۔ یہ حاشیہ جو پڑھے گا یہاں کافر کو اس معروف معنی میں لے گا، ہندو کافر ہے، سکھ کافر ہے، عیسائی کافر ہے، یہودی کافر ہے، ہم تو کافر نہیں ہیں، لہذا ہم پر اس آیت کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر اس آیت کو آپ پڑھیں گے اور کوئی آپ کے دل پر بھی لرزہ طاری نہیں ہوگا، کوئی آپ کو تشویش لاحق نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر اس قانونی اور حقیقی کفر کی جب تک کہ وضاحت نہ کی جائے تو وہ بات جو ہے پھر بہت ہی ایک جھوٹی تسلی دینے والی انسان کے لیے ہو جائے گی، حالانکہ مانتے ہیں علماء کرام، اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ المعاصی برید الکفر، گناہ جو ہے وہ کفر ہی کے پیغام ہے۔ آپ نے گناہ کیا ہے تو گویا کہ کفر کا اثر آپ کے دل پر ہو گیا ہے، پھر گناہ کیا ہے پھر اور اثر ہو گیا ہے، پھر گناہ کیا پھر اور اثر ہو گیا ہے۔ متعدد ایسی روایات موجود ہیں جن میں سے ایک روایت کا تو متن بھی میں لے کر آیا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا، امام ترمذی نے بھی روایت کیا، امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا۔ الفاظ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب، اور ایک روایت میں اذنبا کے بعد ذنبن کا لفظ بھی ہے۔ یقیناً ایک مومن شخص جب گناہ کرتا ہے، کوئی ایک گناہ، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو وہ گناہ اس کے دل میں ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے۔ فإن تاب واستغفر، پھر اگر اس نے توبہ کی اور استغفار کر لیا، ثقل قلبہ، تو دل جو ہے اس کا صاف ہو جاتا ہے، اس پر ثقل ہو جاتی ہے، پھر وہ سیاہ جو داغ ہے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ وإن زاد زادت، لیکن اگر گناہ ہی کرتا رہے، اضافہ کرتا رہے، تو یہ جو سیاہی ہے یہ بڑھتی رہتی ہے، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ حتی تعلو قلبہ، اس کے پورے دل کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ فذلک الران الذی ذکر اللہ تعالی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ ہے وہ رین، یہ زنگ جو دلوں پر آ جاتا ہے، جس کا کہ ذکر اللہ تعالی نے سورہ مطففین کی اس آیت میں کیا ہے۔ ایک اور روایت میں الفاظ یہاں تک آئے ہیں کہ جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح بند ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر مہر کر دی جاتی ہے۔ طبع اللہ علی قلوبہم، بین ہی وہ الفاظ ہیں جو سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 میں آئے ہیں، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اور الفاظ یہ ہیں دوسری روایت کے، پھر اس میں کوئی خیر داخل ہو ہی نہیں سکتا، دل کے اوپر مہر لگ گئی، اب اس مہر کی وجہ سے اس دل کے اندر کوئی خیر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیفیت جو ہے یہ کفر معنوی ہے، بغیر کفر قانونی کے۔ اوپر سے ایک شخص مسلمان ہے، اگر ہم اس امکان کو سامنے رکھیں گے تو پھر یہ کہ ان آیات کے اندر ہمارے لیے تنبیہ کا پہلو ہے۔ یہ ساری آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بنی اسرائیل ہی کی تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تعدیب کے لیے، ہماری تنبیہ کے لیے، ہمیں پیشگی طور پر متنبہ کرنا مقصود ہے کہ اے مسلمانوں یہ کیفیت بھی ہو جاتی ہے، ہوئی ہے، تم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنا۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کی، اسی میرے نزدیک علماء کرام کی یہ جو احتیاط ہے اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس احتیاط میں اتنا غلو ہو گیا ہے، اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان آیات مبارکہ کی تاثیر ختم ہو گئی ہے کہ مسلمان پڑھتا ہوا نکل جائے گا اور اس کو کوئی تشویش لاحق نہیں ہوگی۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ خلود فی النار کے ضمن میں مسلمان کے لیے سورہ نساء کی ایک آیت میں بھی کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی دو شکلیں ہیں، ایک قتل خطا ہے، ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، لیکن یہ کہ اس کے ہاتھوں کوئی شخص قتل ہو گیا، اس کے سلسلے میں کیا ہوگا، تفصیلی احکام دیے گئے ہیں۔ اگر وہ آزاد مسلمان ہے اور مسلمانوں کے اپنے معاشرے کا فرد ہے تو یہ کرنا پڑے گا، اگر وہ کسی ایسے قبیلے کا ہے جس سے کہ تمہاری دشمنی ہے، کافر قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ شکل ہوگی۔ مختلف صورتوں میں اس نے تفصیلی احکام دیے گئے، لیکن وہ ہے قتل خطا کے۔ قتل عمد پہ جو آیت آئی ہے وہ یہ ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اس کا جو ترجمہ کیا ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے رحمہ اللہ، وہ دیکھیے کس قدر صاف ہے، کتنا بالکل کلیئر ہے کہ جس میں کوئی اشتباہ نہیں۔ ترجمہ کیا ہے، اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر
تو اس کی سزا دوزخ ہے، پڑا رہے گا اسی میں، اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب۔ گویا کہ صحیح ترجمہ ہے یہ کہ اس کے لیے خلود کا معاملہ ہے، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اسی میں پڑا رہے گا، اس لیے کہ اس نے ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا۔ لیکن اب نوٹ جب کر رہے ہیں، نوٹ کرنے میں بریکٹس میں اضافے کر کے حاشیے کے اندر وہ اضافے کر دیے کہ جس سے وہ ساری تاثیر ختم ہو جاتی۔ اب وہ آپ سن لیجئے، اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی اصلی سزا تو جہنم میں اس طرح رہنا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ اصلی سزا جاری نہ ہوگی، بلکہ ایمان کی برکت سے آخر نجات ہو جائے گی، اور اس پر ایک میعاد معین تک کے واسطے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے اور اس کو اپنی رحمت خاصہ سے دور کریں گے اور اس کے لیے بڑی سزا یعنی دوزخ کا سامان کریں گے۔ اس کے اندر اضافے کر کے وہ جو معتزلہ اور خوارج کے نقطہ نظر سے بچنے کی کوشش میں جو صورت بنائی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب کسی مسلمان کے لیے اس میں وہ تنبیہ والا پہلو، وہ تاثیر والی بات جو ہے باقی نہیں رہی۔ اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور وہ اس لیے کہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں اگر دل میں ایمان ہے، لیکن دل کا ایمان، قانونی ایمان نہیں۔ قانونی ایمان تو منافق بھی ہر شخص کو قانونی مومن تھا۔ قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں منافقین کو یا ایھا الذین نافقوا یا ایھا المنافقون سے خطاب کیا گیا۔ تمام منافقوں سے جو باتیں ہوئی یا ایھا الذین آمنوا سے ہوئی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قانوناً وہ بھی مسلمان ہے، وہ مومن ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، بلکہ 7 جنگوں میں بھی چلے جاتے تھے، چاہے جا کر وہاں فتنہ پردازی کرے، عین وقت پر 300 نکل آئے۔ لیکن یہ کہ اور دوسرے معاملات کے اندر جو ہے ان کی جو بھی ریشہ دوانیاں رہی ہیں سب کو معلوم ہے، قانوناً تو مسلمان تھے۔ عبداللہ ابن ابی بھی مرا ہے تو اس کی نماز جنازہ حضور نے پڑھی ہے۔ اپنا کرتا مبارک جو ہے، چونکہ اس کے بیٹے جو ہے اس کے صاحبزادے وہ ایک سچے مومن تھے، عبداللہ ابن ابی، ان کی فرمائش پر حضور نے اپنا کرتا اتار کر دیا کفن کے لیے۔ حضرت عمر جب کچھ اس پر انہوں نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں آپ، ایک منافق کے لیے آپ اپنا کرتا عطا فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، لیکن یہ نوجوان جو مومن ہے، خالص مومن ہے، اس کی ایک فرمائش ہے، اس کی ایک خواہش ہے، میں پوری کر رہا ہوں، لیکن میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ تو ان حقائق کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، یقیناً آیت کا مفہوم یہی ہے، جس شخص نے ایک گناہ کبیرہ بھی جان بوجھ کر اس کا ارتکاب کیا، پھر اس پر مداومت کرتا رہا یہاں تک کہ اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، اور یقیناً اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان حقیقی بھی اس سے زائل ہو گیا، اس لیے کہ گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کا لفظ جہاں آیا سورۃ الفرقان میں، وہ ہمارے منتخب نصاب میں داخل ہے، وہاں آمنہ کا لفظ آیا۔ جب انسان توبہ کرتا ہے حقیقت میں تو اثر نو ایمان لاتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو شخص توبہ کرتا ہے پھر ایمان لاتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر کے اوپر چکر لگاتا ہے۔ اگر توبہ کرتا ہے تو لوٹ آتا ہے، دل میں داخل ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سارا معاملہ ایمان حقیقی، قلبی ایمان والا یہ جو معاملہ ہے، یہ قانونی ایمان، چاہے زانی ہو، چاہے شرابی ہو، چاہے چور ہو، چاہے ڈاکو ہو، وہ پہلے بھی مسلمان ہے، بعد میں بھی مسلمان ہے، قانوناً وہ مسلمان رہتا ہے۔ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا، مرتد نہیں ہو جاتا، قانونی اسلام اس کا برقرار رہے گا۔ البتہ حقیقی ایمان کا معاملہ اور ہے، اور یہ کہ اگر حقیقتاً ایمان زائل ہو چکا ہو، مانن انسان کافر ہو چکا ہو، جیسے کوئی منافق، یا یہ کہ چاہے وہ اپنے نفاق پر شعوری طور پر متنبع نہیں ہے، خود نہیں جانتا اپنے آپ کو کہ میں منافق ہوں، تب بھی اگر گناہ کا احاطہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس سے ایمان قلبی جو ہے وہ زائل ہو گیا ہے، تو اس پر اس آیت کا اطلاق ہوگا، چاہے ظاہری اعتبار سے دنیا میں وہ مسلمان سمجھا جا رہا ہو اور اسے اپنا گمان ہو۔ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، نفاق کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ جس میں یہ 4 صفات ہیں یا 3 صفات غالباً، اس حدیث کے اندر الفاظ یہ آئے ہیں کہ چاہے وہ جب وہ بولے جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے خیانت کرے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے تو وہ مومن ہے، وہ منافق ہے۔ وَإِن سَامَا وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ یا انہ مومن، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ان میں سے کون سا لفظ ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلم و مومن سمجھتا ہو۔ ایک شخص سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو مسلم و مومن، لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کافر ہو چکا ہے، منافق ہے۔
اس کو ذہن میں رکھیے تو پھر یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ، ہمیں ہر وقت متنبہ کرنے کے لیے اس کی تاثیر جو ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ قیمتی تاثیر ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایماندار جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اب یہ در حقیقت وہی مضمون ہے جو اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 62 میں آ چکا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا 8ویں رکوع سے جو مضمون شروع ہوا ہے، پہلی آیت یہی تھی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہی قانون جو 8ویں رکوع کے شروع میں آیا تھا، اسی قانون کو 9ویں رکوع کے اختتام پر پھر اس آیت کے اندر